اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے قول و فعل سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان اولیاء اللہ کی کرامات آپ ہر روز کسی نہ کسی مذہبی اسکالرز کے منہ سے ضرور سنتے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثال ہوں گے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ان اولیاء اللہ کی کرامات کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان اولیاء اللہ سے منسوب اور ان کے عجیب و غریب من گھڑت واقعات ہیں جن کے بارے میں انہیں بھی شاید معلوم نہ ہوگا۔ بہرحال اللہ کے انہی ولیوں میں ایک صوفی بزرگ نعمت اللہ شاہ ولی آج سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں، جن کی کرامات اور خصوصاً فیوچر کے بارے میں پیشن گوئی مثال کے طور پر غزوہ ہند وغیرہ آج بھی ایران، انڈیا، پاکستان وغیرہ میں مشہور ہے۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق نعمت اللہ شاہ 731 ہجری کو ایران کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ یہاں سے ان کے آبا و اجداد ہجرت کر کے سلطان محمود غزنوی کے دور میں برصغیر پاک ہند میں تشریف لائے۔ بہرحال وہ خود برصغیر میں آئی یا نہیں، اس پر مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ نعمت اللہ شاہ کا اصل نام نور الدین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان صوفی بزرگ نے اپنی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے جو آہستہ آہستہ سچ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، تاریخی کتابوں کے مطابق نعمت اللہ شاہ نے اپنے زمانے میں مستقبل کے متعلق تقریباً 2000 اشعار فارسی زبان میں لکھے جو حرف بحرف پورے ہوتے چلے گئے، جن میں سے ہم آپ کو ان کی چند پیشن گوئی اور خصوصاً غزوہ ہند کی پیشن گوئی کے بارے میں بتائیں گے، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم ان پیشن گوئی کی اصل حقیقت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، اگر آپ اردو شعر و شاعری کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو ردیف اور قافیے کے بارے میں معلوم ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ نے مستقبل کے بارے میں فارسی اشعار کی صورت میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں، ان میں اکثر انہوں نے ردیف میں بینم اور پیدا شد کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر نعمت اللہ شاہ نے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بارے میں بہت پیشن گوئیاں کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا اور وہ حکمران ہوگا۔ ناظرین، پھر تاریخ نے دیکھا کہ تیمور شاہ نے 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد اللہ کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ان کی جو پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی وہ سکندر لودھی کے متعلق تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کر اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی حکمران یعنی ظہیر الدین بابر نے جو امیر تیمور کی 5ویں پشت میں سے تھا، اس نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کی آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نعمت اللہ شاہ نے کئی سال قبل بابر کی پیشن گوئی کی تھی۔ نعمت اللہ شاہ نے بابر کی پیشن گوئی اس اشعار کی صورت میں دی تھی: اس کے بعد مالک کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا ولی ظاہر ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی نعمت اللہ شاہ نے مغلوں کے بارے میں بے شمار پیشن گوئیاں کی جو بعد میں جا کر سچ ثابت ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے ہندوستان کے بارے میں جو پیشن گوئی کی کہ کس طرح انگریز ان پر قابض ہوں گے۔ اس کے بعد ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بے درخت انسانوں کا خون بہایا جائے گا، اور اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں گے۔ وہ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت و ناموس کو نقصان پہنچے گا، گویا مسلمانوں سے ان کی بہن بیٹیاں اور عورتیں چھین لی جائیں گی، اور مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے یعنی پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان 10 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنا ہے، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ہی سینکڑوں مہاجرین نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی، جبکہ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ اسی طرح نعمت اللہ شاہ سے منسوب بے شمار فارسی اشعار میں پیشن گوئی مثال کے طور پر جنگ عظیم اول اور دوم وغیرہ بھی جوڑے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح نعمت اللہ شاہ غزوہ ہند کی پیشن گوئی کچھ ان اشعار کی صورت میں کرتے ہیں کہ جب سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا، دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوگا۔ اگلے اشعار میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت مجبوراً لوگوں سے سود لیا کرے گی، ان پر لعنت ہو، یہ سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک سوزش ظاہر ہوگی اور مشکرانہ زمین پر فتنہ فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ کو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوگی اور اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ اس کے بعد وہ اگلے اشعار میں لکھتے ہیں کہ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا جس سے مسلمان کو زبردست اور بے حساب توقعت پہنچے گی، اور ترکی، عرب، ایران اور مشرقی وسطی والے امداد کے جذب سے دیوانہ وار آئیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے، اور چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس کے بعد ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔
वो लिखते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मुसलमान कौम फातेह होगी। इसके बाद अहले काबल भी काफिरों को कत्ल करने के लिए निकल आएंगे। काफिर लोग दाएं बाएं बहाना साजी करेंगे और सरहद के गाजियों से ज़मीनें मरक्कत की तरह लरस जाएंगी। वो मकसद के हुसूल के लिए दीवाना वार आएंगे। यानी इन इशार में वो सरहद के गाजियों और अफगानिस्तान के मुजाहिदों का कुफार के खिलाफ जहाद और दीवाना वार जलकार जाहिर करते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि आम और खास सब के सब लोग जमा हो जाएंगे और फरीज़े हज के बाद और ईद उल फितर की नमाज से पहले हाथ से निकले हुए इलाके को हासिल कर लेंगे जो उन्होंने गासबाना जब्त किया हुआ था। फिर वो लिखते हैं कि दरिया अटक यानी दरिया सिंध काफिरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा। यानी इन इशार में वो दरिया सिंध के 3 मरतबा कुफार के खून से बहने की पेशनगोई करते हैं और आखिर में वो मुसलमानों की इस जंग में फतह की भी पेशनगोई करते हैं। फिर वो पेशनगोई करते हैं कि पंजाब शहर लाहौर, मुल्क के कश्मीर, नुसरत शुदा, दरिया गंगा और जमुना का इलाका और पंजूर शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और इस जंग में खूबरू और हसीन लड़कियां मुजाहिदीन माले गनीमत के जिम्मे में अपनी मलकियत में ले लेंगे। इस काम के बाद काफिर मगलूब हो जाएंगे और मुसलमानों की जरी अफवाज फतह हासिल करके खुश हो जाएंगी। नाज़रीन, इसके बाद नेमत अल्लाह शाह इस लड़ाई की यानी ये लड़ाई कितना अरसा तक चलेगी इसकी पेशनगोई करते हुए फरमाते हैं कि ये लड़ाई 6 माह तक इंसानों के बीच चलती रहेगी। मुसलमान अल्लाह के फजल से फातेह होंगे। नाज़रीन, इसके अलावा भी क़यामत तक क्या होगा इस सिलसिले में नेमत अल्लाह शाह से मंसूब आज भी कई अशार किताबों में मौजूद हैं और इस तरह की लातादाद अशार और रहमत अल्लाह शाह की सच्ची पेशनगोइयों आपको नेमत अल्लाह शाह से मंसूब कई किताबों में देखने को मिलेंगी। लेकिन इन किताबों या कसीदों की असल हकीकत क्या है? क्या वाकई इन फारसी अशार या किताबों को आज से तकरीबन 850 साल या 900 साल पहले लिखा गया था? नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज के दौर में हम किसी भी चीज़ की उम्र मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रोसेस किया जाता है कि आया कोई चीज़ कितनी पुरानी है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या नेमत अल्लाह शाह ने ये इशार सैकड़ों साल पहले लिखे थे? या ये चेक किया गया कि इनसे मंसूब ये इशार कितने पुराने हैं या फिर बाद में इन इशार को लिखा गया? इसका जवाब किसी के पास आज भी मौजूद नहीं है। ऐन मुमकिन है कि मुसलमानों को फेक सिंपैथी देने के लिए इन इशार को बाद में लिखा गया हो। वल्लाहु आलम। बहरहाल, अगर हम ग़ज़वा हिंद की हकीकत की बात करें तो इस सिलसिले में हमें कई हदीस देखने को मिलती हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो इनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर जब वो मुसलमान लौट कर आएंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। इस सिलसिले में हमें कई हदीस देखने को मिलती हैं जिससे ये साबित होता है कि ग़ज़वा हिंद क़यामत से पहले ज़रूर होकर ही रहेगा। बहरहाल, कब होगा इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।